کچھ لوگ کا شوق ہے فیمس ہونا، فیم، میں شہرت ہو، میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، میں اسٹیج پہ آؤں. ابھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹیلی ویژن اور اسٹیج پہ لے کے آتا ہے، کیا کروں؟ میں کتنے فالوورز ہیں آپ کے فیس بک پہ، آپ کے یوٹیوب پہ کتنے فالوورز ہیں؟ پوری زندگی بھر فیم فیم فیم. سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فیم کے پیچھے بھاگا نہیں، اللہ نے فیم کو اس کے پیچھے بھگایا. مثال بعد میں دوں گا. تو آپ اللہ کی راہ میں جاؤ، یہ سب آپ کے پیچھے بھاگیں گے. میں ہکلاتا تھا، کون اگر مجھے پوچھے گا میرا نام کیا، میں کہ میرا نام دا 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 کرے. خواب میں سوچ سکتا تھا سب سے بیسٹ ڈاکٹر بنوں گا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں. آج اللہ نے ہزاروں لاکھوں کے سامنے، ملین لوگ کے سامنے تقریر کراتے لائیو. ھذا من فضل ربی. ماشاء اللہ. میں پرسوں کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شیڈو بین کیا گیا. کچھ لوگ موجود تھے. شیڈو بین مطلب میرے فالوئنگ کو کم کر دیتی. یہ پوری جو سوشل میڈیا ہے نا، پوری کنٹرول ہے یہود سے. تو پہلے ایک سال میں میرے فالوورز 4 ملین ہوتے تھے، ابھی ایک سال میں 50,000 ہی ہوتے، 1 لاکھ ہوتے. خوشی کی بات بولوں میں، ابھی جو نے پڑھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک، فیس بک 23.9 ملین، یہ 1 سال سے چل رہا ہے. یوٹیوب 3.8 ملین. خوشخبری، پاکستان میں 3 دن رہا، ماشاء اللہ 24 ملین کراس کر دیا. میرا یوٹیوب 4 ملین کے اوپر. کیا کہنا چاہتا ہوں، جب زیادہ تعداد میں آتی ہے تو ان کا جو ایلگورتھم بھی پروپورشنیٹلی اوپر دیتا ہے. نہیں تو جاتے تھے 5-10 ملین، کم از کم 2 لاکھ تو ہو گئے 3 دن میں. آپ سمجھ رہے نا؟ اس شیڈو بیننگ مطلب وہ چاہتے نہیں کہ آپ اوپر بڑھے، تو جو بھی آپ کی گروتھ ہے اس کو 5% کر دیتے. لیکن 5% میں ماشاءاللہ 2 لاکھ ہو گئی 3 دن میں، ماشاءاللہ. تو ریوائز کرنے پڑیں گا. 24 ملین آن دا فیس بک اینڈ مور دین 4 ملین آن دا یوٹیوب. لیکن یہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے فالوورز کو اللہ کے قریب نہیں لے کے آتے. اگر آپ ڈانس سکھائیں گے، فالوورز کو دور لے کے جائیں گے، آپ کو جہنم کی انٹری ملیں گی. اگر آپ لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آتے، اللہ کے رسول کی طرف لے کے آتے، انشاءاللہ آپ کو جنت کی ٹکٹ. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں جنت کا پاسپورٹ ملے. فیم سینٹرڈ، پاور سینٹرڈ، ورکوہولک. سب سے بیسٹ سینٹرڈ کون سا ہے؟ سب سے بیسٹ سینٹرڈ فار پاسپورٹ فار جنہ از اللہ سینٹرڈ. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اللہ تعالیٰ سب آپ کو دیں گا، سب. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے تو آتا ہے نا سیلف سینٹرڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عہدے پہ پہنچاتا ہے کہ اللہ آپ کو دولت بھی دے دیتا ہے. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، آپ کے بچے لوگ کو بیسٹ بناتا ہے، آپ کے اہلیہ کو بیسٹ بناتا ہے، آپ کے والدین کو بیسٹ بناتا ہے. میرے والد الحمدللہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ فل سپورٹ تھا دائی بننے میں. اور مجھے کہتے تھے وہ مجھے کہتے تھے یہ جو میرا بیٹا ہے نا، ایک چیز کے پیچھے بس، میں کیا 25 ادارے کا ہے، پریزیڈنٹ ادھر، چیئرمین، 25-50 ادارے. میرا بیٹا ایک ہی ادارے کا، ایک کے پیچھے ہے بس، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. پہلے لوگ بولتے تھے ڈاکٹر عبد الکریم نائک کا بیٹا جا رہا ہے، ابھی کہتے ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد جا رہے ہیں. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اللہ آپ کو ساری نعمت دے گا. آپ کو لوگ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. اللہ پہ یقین کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پہ توکل کرو. اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا بال نہیں باقا کر سکتا ہے. ہر مسلمان اگر اللہ سینٹرڈ ہو تو آج جو حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی،
मुसलमान क्या कोई भी मुल्क नहीं बचा, कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क, अक्सर 57 कंट्रीज को लो आप, गिनती के आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर, क्यों? हम इतने कमजोर है, अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। इसे कहते हैं ईमान की कमजोरी। अगर भीख मांगना है तो अल्लाह के सामने मांगो ना। ये हालत हमारे मुसलमान की है। गाजा में हम 57 कंट्री मुंह भी नहीं खोल सकते। 1 साल हो गया। परसों कमरी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल, 6 दिन पहले कमरी कैलेंडर, अभी 16 कैलेंडर के हिसाब से परसों 1 साल होंगे। क्या किया? अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन, गाजा। बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। ये वक्त नहीं है गाजा के बारे में बात करने के लिए, वक्त काफी हो गया है। मैंने एक तकरीर की, 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा फॉर द पैलेस्टाइन कॉज। हम अल्लाह सेंटर्ड पे आते, सबसे बेहतरीन मिसाल अल्लाह सेंटर्ड की है हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेस्ट मिसाल। अगर किसको आपको फॉलो करना चाहिए, कोई भी इंसान को, सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल, हमारा आखिरी नबी, वो सबसे बेस्ट मिसाल है अल्लाह सेंटर्ड की। उनके पैर के ऊपर दुनिया थी। लोग कहते थे हम तुमको सबसे अमीर इंसान बनाएंगे अरब वर्ल्ड की। अल्लाह के रसूल ने कहा आप मुझे सूरज एक हाथ में दो, चांद एक हाथ में दो, फिर भी मैं तौहीद का रिसाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं सिर्फ एक तकरीर करूं, मुसलमान क्या कहते, अगर उसको बाजू रखे, गैर मुस्लिम क्या कहते हमारे रसूल के बारे में, आप अगर पढ़ेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे कि व्हाट अ वंडरफुल मैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते, व्हाट अ वंडरफुल मैन, मोर देन बीइंग एन एंटी क्राइस्ट, ही इज द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या महान इंसान थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ नहीं थे, दुनिया के सेवियर थे, दुनिया को बचाने के लिए आए थे। थॉमस कार्लाइल अपनी किताब में लिखते, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, माय हीरो प्रॉफिट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गैर मुस्लिम यूरोपियन कहते हैं मेरे हीरो प्रॉफिट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला मार्टिन किताब लिखते हैं, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस and smallness of means with astounding result, if these 3 are the criteria, no man can come closer to Prophet Muhammad, peace be upon him. If greatness of purpose and smallness of means with astounding result, अगर ये 3 क्राइटेरिया है, क्या आपका पर्पस महान है, आपके पास जो सहूलत है मिस्कीन है, और अगर आपके पास रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी आ सकता है। माइकल एच हार्ट किताब लिखते हैं, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वर्ल्ड। क्रिश्चियन है, नंबर 1 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं बहुत से लोग चौंक जाएंगे मेरे रिसर्च पे, बहुत से लोग मेरे बात को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई भी एक शख्स है जो रिलीजियस था और सेक्युलर था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11th एडिशन में लिखा है कि सबसे ज्यादा मशहूर और सक्सेसफुल रिलीजियस पर्सनैलिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री इज प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। इस पे तकरीर दे सकते हम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिम जो इज्जत करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह सेंटर्ड थे। अल्लाह सेंटर्ड की कई मिसालें, हमारे खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर,
حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں جو خلفاء راشدین مثالیں اپنی، اگر ان کی سیرہ پڑھیں گے تو آپ اشرف مبشرین جو 10 صحابہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی جنت کی اس دنیا میں، وہ ہمارے رول ماڈل ہے. خواتین میں ہمارے رول ماڈل ہے، خواتین میں مریم علیہ السلام ایک رول ماڈل ہے. اگر آپ پڑھیں گے آسیہ، وہ فرماتی ہے قرآن مجید میں دعا کرتی ہے اللہ سے، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکسچینج فار تمہارے قریب جنت میں ایک گھر. وہ دنیا کی سب سے طاقتور امیر انسان فرعون کی بیوی تھی، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میں تم سے ایکسچینج کرنا چاہتی ہوں دنیا کی دولت، ایک گھر جنت میں اللہ کے قریب. ہمارے پاس مثال ہے حضرت خدیجہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہما، may Allah be pleased with them all. مثال ہے. ہمارے پاس کئی کپل کی مثال ہے، جہاں ایک کپل اچھا ہے، دونوں کپل خراب ہے، وہ مثال ہے ابو لہب اور ان کی بیوی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لہب میں سورہ نمبر 111 کہ وہ جہنم میں جلیں گے. ہمارے پاس مثال ہے جہاں شوہر اچھے تھے، بیوی خراب ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانی، قرآن میں ذکر ہے ان کا. دوسری طور پہ ہمارے پاس مثال ہے کہ بیوی اچھی شوہر اچھا نے، فرعون اور آسیہ. کئی مثال ہے. اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، رول ماڈل. ہمیں آج وعدہ لینا چاہیے کہ ہم ہمارے زندگی میں اللہ کو ہمارا سینٹر بنائیں گے.